ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض صدق الله مولانا العظيم۔ معزز حاضرین، آج موضوع پر سلسلہ وار خطبات کا آخری خطبہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعۃ المبارک سے کسی نئے موضوع کا آغاز کریں گے، اس لیے آج کی گفتگو زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کے آداب اور مسائل سے متعلق ہوگی، اور کچھ روشنی عشر کے موضوع پر بھی ڈالی جائے گی۔ قرآن حکیم کی وہ آیہ کریمہ جو میں نے ابتدا ہی میں تلاوت کی ہے، اس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو کچھ پاک رزق تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو خدا کی راہ میں، اور جو روزی ہم تمہارے لیے زمین کے سینے میں سے نکالتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کرو۔ گویا اس آیہ کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو مال و دولت تم جن جن ذرائع سے بھی خود کماتے ہو، صنعت ہے تمہارے پاس، حرفت ہے، تجارت ہے، کاروبار کی جو بھی صورت موجود ہے، ان ذرائع سے جو کچھ تم کماتے ہو تم پہ فرض ہے کہ اس میں سے اللہ کا حصہ اس کی راہ میں نکالو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ حکم اس زراعت پر، ان فصلوں پر اور اس ساری پیداوار پر بھی ہے جو زمین سے اگتی۔ اگر اس آیہ قرآنی کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آیہ کریمہ کا پہلا حصہ زکوٰۃ سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ عشر سے متعلق ہے۔ گویا قرآن ایک ہی آیت میں زکوٰۃ اور عشر دونوں چیزوں کی ادائیگی کا حکم صادر فرما رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عشر بھی فی الواقع زکوٰۃ ہی کا نام ہے۔ وہ زکوٰۃ جو زرعی پیداوار پر ہوتی اس کو اصطلاح شرع میں عشر کہا جاتا ہے۔ عشر زکوٰۃ سے جدا کوئی چیز نہیں ہے، بس اصطلاحاً زرعی پیداوار کے علاوہ جو اموال تجارت ہیں اور ان کا مقرر حصہ 2.5% کے حساب سے ہم جو ادا کرتے ہیں اس کو عرف عام میں زکوٰۃ کہہ دیا جاتا ہے، اور 10واں حصہ یا 20واں حصہ زرعی پیداوار کا جو ہم ادا کرتے ہیں اس کو اصطلاحاً یا عرف عام میں عشر کہا جاتا ہے، ورنہ عشر کا حکم زکوٰۃ سے کوئی جدا اور علیحدہ حکم نہیں ہے۔ زرعی پیداوار ہی کی زکوٰۃ کو عشر کا نام دیتے۔ اس لیے جس کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر زرعی پیداوار کا عشر شریعت کے حق کے مطابق سارا کا سارا ادا کر دیا جائے اور اس کے بعد کچھ رقم بچ جائے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہ ہوگی؟ تو یہ بات میں نے ابتدا میں ہی واضح کر دی کہ زرعی پیداوار پر جو زکوٰۃ آپ پر عائد ہوتی تھی وہی آپ نے عشر کی صورت میں ادا کی اور ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کی زمینیں بارانی ہیں، اور بارانی سے مراد وہ زمین ہے جو بارش سے سیراب ہوتی ہو، جو چشموں سے سیراب ہوتی ہو، یا عہد رسالت مآب اور ابتدائی دور اسلام میں وہ زمینیں جو ندی نالوں سے سیراب ہوتی تھی وہ بھی بارانی کے زمرے میں آتی تھی، کیونکہ اس وقت نہری پانی پر لگان نہیں ہوتا تھا، ندی نالے بھی بارشوں سے چشموں سے چلتے تھے تو وہ پانی بھی مفت آتا تھا۔ تو گویا وہ زمینیں جن کی سیرابی قدرتی ذرائع سے ہوتی ہو،
مفت ہوتی ہو، جس پر ذمہ دار کا خرچ نہ ہوتا ہو پانی پر، ان کو بارانی زمینیں کہا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں آپ کی نہری زمینیں بارانی زمینیں کے زمرے میں تصور نہیں کی جائیں گی، بلکہ چاہی زمین تصور کی جائے گی، کیونکہ آج نہری پانی قیمتاً ملتا ہے، تو گویا وہ کنویں اور ٹیوب ویل کے پانی کے زمرے میں ان کا شمار ہوگا۔ تو جو زمینیں آپ پیسہ خرچ کر کے کنواں، ٹیوب ویل یا نہروں سے پانی لے کر سیراب کرتے ہیں، وہ چاہی زمینوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ لہذا بارانی زمینیں جو قدرتی ذرائع سے سیراب ہوں، ان کی تمام فصلوں پر جو زکوٰۃ ہوگی وہ ہوگی 10واں حصہ، یعنی 100 میں سے 10 روپے۔ اور وہ زیادہ اس لیے ہے کہ آپ کا پانی پر خرچ نہیں ہو رہا، اور جو چاہی زمینیں ہیں آپ خرچ کر کے پانی سے زمین کو سیراب کر رہے ہیں، اس کی جتنی فصلیں ہوں گی ان پر جو زکوٰۃ ہوگی وہ ہوگا 100 میں سے 5، یعنی 20واں حصہ۔ تو چاہی زمین کی ہر فصل پر زکوٰۃ 5% ہے، اور بارانی زمین کی ہر فصل پر زکوٰۃ 10% ہے۔ تو چونکہ عربی میں 10ویں حصے کو عشر کہتے ہیں، 10ویں حصے کو عشر کہتے ہیں، اور زرعی پیداوار کی زمین کی جو زکوٰۃ ہے وہ چونکہ 2.5% کے حساب سے نہیں ہے، بلکہ 10% یا 10% کے نصف کے اعتبار سے ہے، اس لیے اس زکوٰۃ کو عشر کا نام دے دیا جاتا ہے، ورنہ ہے فی الحقیقت وہ بھی زکوٰۃ۔ اور ایک مرتبہ زکوٰۃ اگر کسی مال سے ادا ہو چکے تو پھر دوبارہ اسی مال پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی نا، اس لیے جب آپ اپنی زرعی پیداوار کا عشر ادا کر چکے تو اس عشر کی ادائیگی کے بعد اس مال پر کوئی زکوٰۃ نئے طور پہ نہیں ہوگی۔ اور اسی سوال کے جواب ہی کے ضمن میں یہ واضح کرتا چلوں کہ زرعی پیداوار کی ہر فصل پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کا ہولان ہول سال گزرنا یا مدت کا تعین نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کی کوئی فصل پکتی ہے، وہ اجناس میں سے ہو، اجناس خوردنی ہو یا چارہ ہو، مما اخرجنا لکم من الارض، جو پیداوار بھی زمین سے اگتی ہے اور آپ اسے بیچ سکتے ہیں اور بیچتے ہیں اور کماتے ہیں، اسی زرعی پیداوار پہ عشر ہوتا ہے۔ اور یہ عشر کب ہوتا ہے؟ قرآن حکیم ہی کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ عشر کا کوئی حکم قرآن میں نہیں آیا۔ یہ عام طور پہ تاثر پایا جاتا ہے۔ ایک تاثر یہ ہے کہ عشر کا حکم قرآن سے ثابت نہیں ہے، اور ایک تاثر عام طور پہ ذہنوں میں یہ ہے کہ عشر کا کوئی تصور حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بعد کے لوگوں کی پیداوار ہے۔ یہ دوسرا سوال بھی مجھ سے پچھلے جمعہ کے بعد کسی دوست نے کیا تھا۔ تو یہ دونوں غلط فہمی پر مبنی تصور ہیں۔ عشر کا حکم قرآن سے ثابت ہے، جس طرح ابھی میں نے قرآن حکیم کیا ہے، آتو حقہ یوم حصادہ، کہ جس دن بھی فصل کاٹو تو فصل کاٹنے کے دن سے ہی، بلکہ فصل کاٹنے کے دن میں ہی اس فصل کا حق جو ہے زکوٰۃ اور عشر کا وہ ادا کر دو۔ تو عشر زکوٰۃ کی طرح سال گزرنے کے بعد نہیں ہوتا، بلکہ ہر فصل کی کٹوتی پر ہوتا ہے۔ یوں ہی آپ کی فصل پکتی ہے اور آپ اپنی فصل کو کاٹتے تو فصل کے کاٹنے سے ہی عشر آپ پر واجب ہو جاتا ہے، یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اور جب تک آپ اس زرعی پیداوار کا عشر یعنی مقررہ زکوٰۃ ادا نہیں کر دیتے، اس وقت تک اس کی کمائی کھانا آپ کے لیے حرام ہے۔ اب وہ عشر آپ خود بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر اسلامی ریاست کی حکومت اس کی وصولی کا بندوبست کرے تو یہ اس کو بھی حق حاصل ہے۔ اس خیال میں مبتلا نہ ہوا کریں کہ بینکوں سے اگر ہماری زکوٰۃ حکومت کاٹتی ہے، یہ عشر ہم سے وصول کرتی ہے، تو بقول آپ کے اگر آپ کا ذہن پورے طور پہ مطمئن نہیں ہوتا کہ ہماری کٹوتی تو ہو گئی زکوٰۃ کی اور عشر تو کاٹا گیا، لیکن اس کا مصرف صحیح نہیں ہو رہا، مستحقین کو نہیں پہنچ رہا، تقسیم کا نظام درست نہیں ہے، اگر ایسے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں تو آپ کو
ان سوالات سے زکوٰۃ اور عشر کی از روئے شرع ادائیگی کی بنا پر کوئی سروکار نہیں ہے۔ تقسیم کا نظام درست ہے یا غلط، یہ ہر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی۔ درست ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں سرخ رو ہوگی، غلط ہے تو جواب دہ ہوگی، لیکن جہاں تک آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق ہے وہ ادا ہو گئی۔ آپ کا مواخذہ خدا کی بارگاہ میں نہیں ہوگا، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا عشر بہر صورت ادا ہو جائے، کیونکہ آپ خدا کا حصہ اسی کے نام پہ ادا کر چکے۔ یہ تو مختصراً میں نے زکوٰۃ اور عشر کے تعلق کو واضح کیا۔ اب ہم چلتے ہیں پھر یہیں سے کہ زکوٰۃ، عشر اور صدقات کی ادائیگی کے آداب کیا ہیں۔ شریعت نے کیا آداب اور کیا ضابطے اور کیا سلیقے مقرر کیے، اس لیے کہ چونکہ زکوٰۃ اور عشر صدقہ ہے، یہ صدقات واجبہ میں سے، ان کی ادائیگی کس نہج پر، کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ حاضرین محترم، اگر شریعت اسلامیہ کے احکام اور قرآن سنت کے احکام کا جائزہ لیں اور روح شریعت کو اپنے پیش نظر رکھیں تو چند آداب ہمیں ملتے ہیں کہ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہر صدقہ، ہر زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی اگر آپ کر رہے ہوں تو اس طرح کرنی چاہیے۔ پہلا ادب ادائیگی یہ زکوٰۃ کا اور ادائیگی یہ صدقات کا یہ ہے، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے اسے ادا کر دیں۔ ادائیگی یہ زکوٰۃ کا پہلا ادب، پہلا قرینہ اور پہلا سلیقہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں مہینے میں سال پورا ہو رہا ہے، سال کے پورے ہوتے ہی ہر سال وہ زکوٰۃ پھر پھر کے واجب ہوتی، فرض ہوتی۔ مال وہی ہے آپ کے پاس، بڑھے یا کم ہو، لیکن اس مال پر ہر سال نئے سرے سے زکوٰۃ فرض ہوتی، آپ کو معلوم ہی ہے۔ اور زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال کے پورے ہوتے ہی، لیکن ادب یہ ہے ادائیگی یہ زکوٰۃ کا کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ حول پورا ہو رہا ہے تو اس کے واجب ہونے کے لمحے سے پہلے، اپنے اوپر ذمہ داری آنے سے پہلے خدا کا حق اس کی بارگاہ میں ادا کر، اس کے بندوں میں تقسیم کر دیں۔ تو وقت وجوب زکوٰۃ سے پہلے زکوٰۃ کو نکالنا یہ افضل عمل ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضامندی اور بڑے اجر کا باعث ہے۔ یہ پابندی نہیں، ورنہ آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب زکوٰۃ آپ پر واجب اور فرض ہو گئی، آپ نے اپنا حساب کرنے کے بعد کہ میرے کل اموال تجارت پر اتنی زکوٰۃ بنتی، آپ نے نکال لی، تو ضروری نہیں کہ اسے اسی ایک ہی مہینے میں اس کی ادائیگی ختم کر دی جائے۔ یہ فرض نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ رجب ہی میں، معمول ہے چونکہ رجب میں حساب کرنے کا، کہ رجب ہی میں اس کی ادائیگی ختم ہونی چاہیے، نہیں، آپ ادائیگی اس سے پہلے پیچھے سال بھر کر سکتے ہیں، پورا سال کرتے چلے جائیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ جہاں جہاں مستحق جو جو بہتر جگہ ملے اسے مصرف میں لاتے چلے آئیے، آپ سال بھر زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور حدیث منقول ہے، اس کی بنا پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اگلے سال کی بھی زکوٰۃ پیشگی 2 سالوں کی اکٹھی بھی دے سکتے۔ کچھ ایسے اچھے مصارف آپ کو نظر آ گئے، یا آپ کے پاس کسی سال دولت کی اتنی ریل پیل تھی، ایسے مستحق لوگ آپ کو دکھائی دیے کہ آپ نے چاہا کہ میں زیادہ سے زیادہ مال خدا کی راہ میں خرچ کروں، تو بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے اس کے علاوہ بقیہ میں سے دیں، یہ خدا کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں سے دیں، کیونکہ ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، مال میں صرف زکوٰۃ ہی کا حق نہیں بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت کچھ حق ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے گھر اگر دودھ والا جانور ہے، بھینس ہے، گائے ہے، تو کئی مرتبہ کئی مواقع زندگی میں ایسے آتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کا حق آپ کے دودھ والے جانور کے دودھ میں بھی کبھی ہو جاتا ہے، اور کسی کو ضرورت پڑے تو آپ اپنے دودھ والا جانور دودھ پینے کے لیے بھی کسی کو دے سکتے ہیں، یہ بھی حق ہے۔
اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو کبھی کبھی یہ معاون کے زمرے میں چلا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پھر اس چیز کو دین کے خلاف سازش، کفر، منافقت، ریاکاری اور گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کے استعمال کے بستر ہیں، کسی کو بستر کی ضرورت پڑ گئی اور آپ نے وہ نہ دیا، اس کو روک لیا، تو آپ کی ساری نمازوں کے ضیاع کا بھی باعث بن سکتا ہے کہ یہ عمل۔ اس لیے کہ فلسفہ دین کا یہ ہے کہ خدا کی ذات کو آپ کے سجدوں کی حاجت نہیں ہے، آپ کے رکوع، آپ کے قیام کا حاجت مند نہیں ہے خدا، وہ ذات بے نیاز ہے، وہ سخی ہے، بے نیاز ہے، جواد ہے، ہر حاجت مندی سے ماورا ہے۔ آپ کو جو اپنی عبادت اور نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا وہ ذات حکم دیتی ہے، تو اس لیے کہ آپ کو سلیقہ پیدا ہو کہ کس طرح آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر آپ کا رب اپنی مخلوق کو راضی کرنے سے راضی ہوتا ہو تو آپ رب کو راضی کرتے پھرے اس کی مخلوق کو ناراض کر کے، تو یہ کیا راضی کرنا ہوگا خدا کو؟ اس لیے حضور نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ احبہم الیہ انفعہم، ساری کی ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اور خدا کو سب سے زیادہ محبت اپنے اس بندے سے ہوتی ہے جو اس کے کنبے والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو خدا کی مخلوق سے جتنی بھی بھلائی کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ خدا کی مخلوق سے بھلائی کا معنی خدا کو راضی کرنا ہے، اسے خوش کرنا ہے، اور خدا کی رضا کوئی لمحہ، کوئی درجہ، کوئی حد ایسی نہیں آتی جہاں وہ ایکسیس ہو جائے، جہاں کہا جائے کہ اب خدا بہت راضی ہو گیا۔ خدا جتنا بھی راضی ہو اتنا کم ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بقیہ مال میں سے دیں، لیکن اگر صرف زکوٰۃ ہی میں سے دینا ہو، بقیہ مال میں سے دینے کی پوزیشن میں نہ ہو یا نہ دینا چاہ رہے ہو، تو آپ 2 سال کی زکوٰۃ بھی اکٹھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ادب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کے وجوب سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کر دیں تو یہ خدا کی زیادہ رضامندی کا باعث ہے۔ اب دوسرا قرینہ اور دوسرا ادب زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کا یہ ہے کہ اسے اس طرح حقداروں کو دیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ دے رہا ہو تو بائیں کو خبر نہ ہو، اتنا اخفاء ہو، اتنے پوشیدہ طریق پر دیں، رات کے دھندلکوں میں یا دن میں اس طرح چھپ کر دیں کہ کسی غیر کو تو درکنار آپ ہی کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، کسی دوسرے کان اور آنکھ کو پتہ تک نہ چلنے پائے کہ آپ نے کسی کی مدد کی اور کسی نے آپ سے مدد لی۔ یہ اخفاء، یہ زکوٰۃ اور صدقات کی اور کسی کی مدد کرنے میں یہ جو اخفاء کا اسلوب ہے، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ خدا کو کتنے عزیز ہیں جو اپنے مال و دولت خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کر، تاکہ کوئی انہیں غریبوں کو مال دیتے ہوئے بھی دیکھ نہ پائے، اس طرح مدد کریں کہ کسی کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ یہ بھی کسی غریب کی مدد کرتا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ عمل تو آپ اپنے رب کی خاطر کر رہے ہیں، کسی غیر کی خاطر تو نہیں کر رہے۔ جو اخفاء روزے میں ہے وہی اخفاء انفاق میں بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا روزے کے بارے میں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ اس حدیث کی شرح ہم نے کی تھی۔ مدعا اس حدیث کا یہ ہے کہ باقی عبادتیں تو آپ ظاہراً بھی کر لیتے اور دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ کوئی میری عبادت کو دیکھ کے مجھے عبادت گزار کہہ دے گا، لیکن روزہ تو رکھ کر آپ دن بھر باہر نہیں چلتے، کبھی آپ اندر کمرے میں علیحدہ لیٹتے بھی ہیں، کبھی سوتے بھی ہیں، اور اگر آپ بند کمرے میں چھپ کے کچھ کھا لیں تو کسی کو کیا خبر کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اگر بند کمرے میں بھی چھپ کے نہیں کھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے شام تک یہ بھوک اور یہ پیاس آپ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے لائے۔ تو اس طرح خدا کی مخلوق پہ خرچ کریں
کہ دایاں ہاتھ دینے والا ہو اور بایاں ہاتھ بے خبر ہو۔ قرآن نے کہا، پہلا یہ بیان کیا کہ ینفقون اموالہم باللیل، جو رات کے اندھیروں میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے بندوں پر، اور سرن، اور چھپ چھپ پر خرچ کرتے ہیں، کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتے۔ یہ دوسرا ادب ہے زکوٰۃ، صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اور جو لوگ چھپ کر خدا کی راہ میں دیتے ہیں، خدا کی ذات انہیں اس قدر اجر عطا کرتی ہے کہ ان کا ایک عمل اس جیسے کروڑوں آدمیوں کے اعمال کی مقبولیت کا باعث بن جاتا ہے۔ بلخ ایک علاقہ ہے، بلخ، اس میں ایک بزرگ تھے حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ۔ کتابوں میں ان کا نام شفیق بلخی لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ایک نقطہ غلطی سے مس پرنٹ ہو گیا اور وہ مسلسل کتابوں میں چلا آ رہا ہے۔ ان بزرگوں کا اصل نام شقیق بلخی تھا۔ وہ جوتوں کا کام کرتے تھے، موچی تھے۔ خدا کی بزرگی کسی کے مالدار ہونے یا غریب ہونے پر منحصر نہیں ہے۔ کوئی جوتے گانٹتا ہو یا کوئی مخمل اور کمخاب کے بستروں پر سوتا ہو، کوئی جتنا خدا کے قریب ہوگا، تقوی، پرہیزگاری، نیاز مندی، عجز، تواضع اور اس کی رضا کے حصول کی بنا پر وہ اسی قدر بزرگ اور برتر ہوگا۔ یہ چھوٹے اور بڑے کی تفریق جو ہم نے کسی کی ظاہری حیثیتوں کی بنا پر کر رکھی ہے، اس فرق کا کوئی معیار خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی بوریا نشیں ہے یا کوئی کمخاب کے بستروں پہ سونے والا ہے، جو جتنا خدا کو راضی کرنے والا ہے اسی قدر وہ خدا کے ہاں بڑا ہے۔ اور کوئی فرعون، حامان اور قارون اور نمرود ہوا کرے لیکن اس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکنے سے محروم ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں سب سے چھوٹا ہے اور ذلیل و رسوا ہے۔ یہ جوتیاں گانٹنے والے بزرگ حضرت شقیق بلخی، انہوں نے کچھ ساتھیوں اور شہر والوں کے ساتھ مل کے وفد کی صورت میں حج کرنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے مل کر ہزار دو ہزار جتنے روپے کی بھی ضرورت تھی ایک فنڈ جمع کر دیا۔ محنت مزدوری کے بعد جب حج کا فنڈ جمع کر چکے اور حج کے لیے روانگی کا وقت قریب آنے لگا، ایک دن یہ کسی کام سے باہر جنگل کی طرف گئے۔ انہوں نے کسی عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں کوئی چیز چھپائے جا رہی ہے۔ انہیں تشویش لاحق ہوئی کہ کیا ماجرا ہے۔ دور سے اس کا تعاقب کرتے رہے۔ وہ عورت دائیں بائیں جھانک کر اس خیال سے کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک مردار پڑا ہوا تھا جنگل میں، مردہ جانور کسی کا مر گیا، اس نے جنگل میں پھینک دیا۔ اس نے چھری نکالی اور اس کا ایک بازو یا ایک ٹانگ کاٹی اور برقعے میں چھپا کر اپنے گھر لے آئی۔ حضرت شقیق بلخی اس کا پیچھا کرتے رہے کہ یہ ماجرا کیا۔ شام کا، رات کا وقت تھا۔ رات کو جب اس کے گھر گئے اور جھانک کے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ مردار کا گوشت بھون کر پکا کر اپنے بچوں کو کھلا رہی، اور وہ بیوہ تھی اور بچے یتیم تھے۔ انہیں صورتحال دریافت کرنے پر پتا چلا کہ یہ بیوہ اور یہ یتیم بچے اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنی غیرت ایمانی کو محفوظ رکھتے ہوئے، چونکہ وسائل نہیں ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں محلے کا کوئی شخص ان کا، تو ان کو کھانے کا کئی دنوں سے مسلسل فاقہ تھا۔ بچے روتے رہے تھے اور بالآخر مجبور ہو کر ان کی ماں مردار کا گوشت لے آئی۔ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی بجائے مردار کھلا کے ان کی زندگی کی ضمانت فراہم کر رہی ہے۔ حضرت شقیق بلخی لرزہ برندام ہو گئے، رو دیے، ساری رات آرام سے سو نہیں سکے، ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح اپنے اس خزانچی کے پاس گئے جس کے پاس حج کے وفد کے پیسے جمع کروائے تھے، اس سے سارے پیسے واپس لے لیے۔ اپنا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا کہ شقیق، تیرے پڑوس میں بیوہ اور یتیم بچے بھوک کے باعث مردار کھانے پر مجبور ہیں اور تو پیسے جمع کر کے حج کرتا پھرتا ہے۔ ایسا حج خدا کی بارگاہ میں کب قبول ہوگا؟ وہ رات کو سارے پیسے حج کے واپس لائے اور اس بیوہ کو اور یتیم بچوں کو رات کے اندھیرے میں جا کے دے دیے، اور یہ تک نہ بتایا کہ میں کون ہوں، اور حج کا پروگرام کینسل کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ
روانگی کے وقت کہ چلو، اس نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں، کسی ضرورت میں نے لگا دیے، میں نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے تانا زنی کی کہ چمڑا خرید لیا ہوگا، جوتے خرید لیے ہوں گے، کاروبار بڑھانے کے لیے پیسے صرف کر لیے ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ بدبخت تھا، اسے خدا کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہی نہ تھی۔ نصیب والے اور بختوں والے جاتے ہیں خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، یہ کب جانے والا تھا؟ کسی نے کہا ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ آگے نہیں پہنچنے والا۔ الحاظ القیاس لوگ تانا زنی کرتے رہے اور یہ مسکرا مسکرا کر تانے سنتے رہے۔ وہ لوگ حج پہ چلے گئے، حج ہو گیا، شقیق بلخی حج پہ نہ جا سکے۔ حج کے بعد ایک بزرگ، ایک ولی اللہ کعبے کے حرم میں لیٹے تھے۔ لیٹے ہوئے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ اس فرشتے نے کہا کہ کوئی 9-10 لاکھ افراد کے قریب اس سال لوگوں نے حج کیا ہے۔ پھر اس فرشتے نے سوال کیا کہ 9-10 لاکھ افراد میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ سارے کے سارے لوگ، 9-10 لاکھ افراد، ساروں کا حج خدا نے قبول کر لیا۔ وہ فرشتے نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ بلخ کے ایک بزرگ ہیں شقیق، جوتیاں گانٹھنے والے، وہ حج پہ نہیں آ سکے، لیکن خدا نے گھر بیٹھے انہیں حج کا وہ اجر عطا کیا ہے کہ ان کے حج کے تصدق سے 9 لاکھ افراد کا حج قبول کر لیا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ کا اتنا برگزیدہ بزرگ ہے۔ بس اتنی بات سن کر اس بزرگ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے جوتے پہنے اور اس بزرگ کی زیارت کے لیے بلخ پہنچے۔ شہر میں آ کر پوچھا کہ حضرت شقیق بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہاں ہیں؟ میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ ہنس دیے، بھائی وہ بزرگ کہاں ہے، وہ تو ٹھگ ہے، وہ تو بدبخت ہے، اسے تو حج کی سعادت بھی نصیب نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ بس جسے حج کی سعادت نہیں میسر آئی، میں اسی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر وہ ان کی خدمت میں گئے، انہیں خوشخبری سنائی اور وہ رو کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ مولا وہ ذات کتنی کریم، کتنی سخی اور کتنی جواد ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حج کا عمل ظاہراً اپنے اتمام کو نہیں پہنچ سکا، لیکن ان کے اللہ کی مخلوق پر کیا ہوا، رات کے اندھیرے میں یہ خرچ کیا ہوا پیسہ نہ صرف ان کو بلکہ 9 لاکھ افراد کو حج مقبول کا اجر عطا کر دیا۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرا ادب چھپ چھپ کے خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر ظاہراً خرچ کرنے سے ریاکاری کا شائبہ ہوتا، نام وری کا ڈر ہو، تو چھپ کے خرچ کیا جائے، لیکن اگر دوسرے لوگوں کو بھی تحریص ملتی ہو، دوسرے لوگوں کو بھی انسینٹو ملتا ہو خدا کی راہ میں بڑھ چڑھ کرنے کا، تو ترغیب کا اگر شوق ہو اور ملتی ہو ترغیب، تو پھر بڑھ چڑھ کے علل اعلان بھی خرچ کیا جائے، اس لیے کہ آپ کی نیت اس سے تو خدا واقف ہے کہ آپ نے اگر برملا خرچ کیا، اس لیے کہ کچھ لوگ اس محفل میں ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ کو خرچ کرتے دیکھ کر انسینٹو انہیں ملا اور انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے خرچ کیا، تو بالواسطہ خدا کے دین کی مدد ہو گئی، خدا کی مخلوق کی مدد ہو گئی۔ اس لیے ارشاد فرمایا ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو رات کے اندھیروں میں بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کے اجالوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہراً برملا اعلان کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو اعلانیہ خرچ کرنے کی بھی اجازت ہے، اور بلکہ حکم ہے اس صورت میں جب دوسروں کو ترغیب ملتی۔ حضور کے صحابہ چھپ چھپ کر بھی خرچ کرتے تھے اور برملا اعلانیہ بھی خرچ کرتے تھے، تو دونوں صورتیں صحابہ کی سنت سے ثابت۔ یہ جتنے واقعات، احادیث اور آثار میں پہلے خطبات میں صحابہ کرام کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں، سیدنا عثمان غنی کا، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، وہ سب واقعات اس بات کی شہادت فراہم کرتے ہیں کہ حضور بھرے مجمع میں
لوگوں سے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہتے، اور صحابہ اٹھ اٹھ کر ہر ایک کے سامنے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا اعلان کرتے۔ اٹھ کر اعلان کر کے ہر ایک کے سامنے خرچ کرنا ہمیشہ ریاکاری کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کی غرض سے بھی ہوتا ہے۔ اور پھر معلوم ہے آپ کو کہ اس کا اجر کیا ہے۔ اگر آپ نے صدق کے دل سے اعلانیہ خرچ کیا اور آپ کو دیکھ کر کسی اور کو ترغیب مل گئی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو آپ کو اپنے انفاق کا تو ثواب ملا بھی تھا، دوسرے کے انفاق کا اس کے علاوہ آپ کو بھی ثواب ملتا ہے، تو آپ کا اجر خدا کی بارگاہ سے کئی گنا بڑھ گیا۔ واللہ، خدا کی رحمت تو بہانے تراشتی ہے آپ کے اجر کو کئی کئی گنا بڑھانے کے لیے۔ اس کی بارگاہ میں بخل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بخل اگر بدقسمتی سے کریکٹر ہے تو یہ اس انسان کا کریکٹر ہے۔ یہ انسان ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، خدا کی بارگاہ بخل کے تصور سے تو عملاً آشنا ہی نہیں۔ رحمت حق بہا نمی جوید، بہا نمی جوید۔ خدا کی رحمت آپ کو بخشنے اور آپ کو آپ کے عمل سے بھی بڑھ کے اجر عطا کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، وہ اعمال کے ڈھیروں کو تلاش نہیں کرتی۔ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ خدا کی ذات تمہارے اعمال کی ظاہری شکلوں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتی، بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں پر ہوتی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس ذات نے اپنی جان پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ وہ تو صرف اتنا دیکھتی ہے کہ میرا بندہ میری رحمت کی طلب کے لیے دامن پھیلائے تو صحیح میری بارگاہ میں، اور پھر دیکھے کہ میری رحمت کس طرح جھوم جھوم کے اس کا سہارا بنتی۔ تیسرا ادب یہ تھا کہ ترغیب خیر کے لیے بڑھ چڑھ کے اعلانیہ بھی صدقہ کیا جائے، خرچ کیا جائے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ خرچ کرتے وقت آدمی گنے نہیں، اس کا شمار نہ کرے کہ اتنے پیسے ہو گئے زکوٰۃ کے، لاکھوں روپے تک زکوٰۃ پہنچ گئی تو یہ لاکھوں روپے نکل جائیں گے تو میرا تو کاروبار متاثر ہو جائے گا، یا زکوٰۃ کے علاوہ خدا کی راہ میں دینے لگا ہے تو گنے نہیں، شمار نہ کرے گن گن کے کہ میں اتنے دے رہا ہوں، اتنے پیسے ہو گئے، نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو خدا کی ذات تمہیں رزق دیتے ہوئے کبھی گنا نہیں کرتی، وہ رزق بے حساب عطا کرتی ہے، بغیر شمار کے عطا کرتی ہے۔ جب وہ رازق دیتے ہوئے تمہیں نہیں گنتا، وہ شمار نہیں کرتا، تو تم اس کے لیے دیتے ہوئے کیوں گنتے ہو، کیوں شمار کرتے ہو؟ خدا کی راہ میں خرچ کرو تو بغیر شمار کے خرچ کرو، بغیر حساب کے خرچ کرو۔ حضور سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہے۔ انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے خرچ کیا جائے، کتنا خرچ کیا جائے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے آداب پوچھے۔ حضور نے فرمایا، اسماء، خدا کی راہ میں خرچ کر، تو اپنے ہاتھ کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے گی تو عین ممکن ہے کہ خدا تمہیں رزق عطا کرنے میں بھی اپنا ہاتھ روک لے۔ ایسا نہ سمجھو کہ ہم اپنی کمائی دے رہے ہیں تو خسارہ کر رہے ہیں، نہیں، خدا کی راہ میں دے رہے ہو، کسی غیر کی راہ میں نہیں دے رہے، اسی کی راہ میں دے رہے ہو جس نے تمہیں دیا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا بڑھ چڑھ کے دو گے خدا کی راہ میں، شکر ادا کرو گے، وہ ذات خوش ہو کر اسی قدر تمہیں عطا کرتی چلی جائے گی۔ وہ ذات ایسی نہیں کہ تم اس کی رضا کے لیے کچھ کرو اور وہ تم سے بے پرواہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، ہاتھ نہ روک کہ کہیں خدا تم سے ہاتھ نہ روک لے، اور فرمایا کہ خدا کی راہ میں خرچ کر، اور خرچ کرتے ہوئے شمار نہ کر۔ اگر تو نے بھی شمار کیا تو عین ممکن ہے کہ خدا بھی تجھے دیتے ہوئے حساب و کتاب شروع کر لے، پھر وہ دیکھے کہ تیری اتنی محنت تھی اور اتنی محنت کا اتنا ہی اجر ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ذات حساب و کتاب اور شمار پہ آ گئی تو ممکن ہے کہ تمہاری پوری زندگی خسارے میں چلی جائے۔ اس ذات سے حساب و کتاب نہ مانگو، وہ ذات بے شمار دیتی ہے، بغیر حساب کے دیتی ہے، یہی اس کا کرم ہے۔
اور اس کی رضا کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اس کی راہ میں بے شمار کے بغیر حساب و کتاب کے دیا کرو۔ یہ چوتھا ادب تھا۔ پانچواں ادب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا، زکوٰۃ اور صدقات کا، یہ ہے کہ جتنا کچھ بھی دو کھلے دل سے دو، اور سب کچھ دے کر یہی سمجھو کہ ابھی میں نے تھوڑا دیا ہے، کچھ بھی نہیں دے سکا۔ دینے والے تو خدا کی راہ میں جان دے کر بھی مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم نے دیا ہی کیا ہے خدا کی راہ میں؟ مزہ تو تب تھا کہ کچھ اپنا ہوتا اور خود اس کی راہ میں دیتے، اگر جان بھی لٹا دی تو یہ بھی اسی کی دین، اسی کا تحفہ تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جو کچھ دو دل پر بوجھ کے ساتھ نہ دو، اسے سمجھو کہ یہ بھی تھوڑا ہے، یہ بھی تھوڑا ہے، جس قدر دے سکو دیتے چلے جاؤ۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا لو کان علی مثل احد ذهبا لسرنی اللہ یمر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیء الا ارصدہ لدین۔ اگر مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا میسر آ جائے، ظاہراً اگر میرے پاس اتنی دولت جمع ہو کہ احد پہاڑ کے برابر سونے کے ڈھیر لگ جائیں، تو آقا فرماتے کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری خواہش یہ ہوگی اور مجھے خوشی یوں ہوگی کہ 3 راتیں بھی گزرنے نہ پائیں اور احد پہاڑ کے برابر سونے کی ایک ڈلی بھی میرے گھر باقی بچ کے نہ رہے، الا شیء ارصدہ لدین، سوائے اسی قدر کے کہ جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھ سکوں، سوائے ادائیگی قرض کے اور کچھ بھی بچا کے نہ رکھوں، 3 راتوں سے پہلے تقسیم کر دوں۔ اور ساتھ یہ بھی واضح کرتا چلوں، کمال شفقت ہے اس سراپا رحمت کی، اس آقائے کائنات کی کتنی شفقت اور رحمت ہے خدا کی مخلوق پر کہ وہ جو ایک ذرہ یا ایک ڈلی قرض کے لیے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ قرض آپ کو معلوم ہے کس کا؟ وہ بھی اپنی ذات کا نہیں، وہ بھی اپنی امت ہی کا قرض، اس لیے کہ حضور نے فرمایا من ترک دینا فعلی قضاؤہ ومن ترک مالا فلورثتہ۔ صحیح بخاری میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرض چھوڑ کے مر گیا تو امتی لوگوں کے قرضوں کا ادا کرنا میرے ذمے ہے۔ یہ جو کچھ میں رکھتا ہوں یہ اپنے مقروض امتیوں کے قرض چکانے کے لیے رکھتا ہوں، اور اگر کوئی مال و دولت چھوڑ کے مر گیا تو اس کا حق اس کے ورثاء کا ہے۔ ارے کتنے رحیم اور کتنے کریم تھے وہ رسول کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر سکھ ہو تو وہ تمہارے لیے، کوئی دکھ ہو تو وہ میرے لیے۔ قرض چھوڑ کے جاؤ تو تمہارے قرض میں چکاتا پھروں، مال چھوڑ کے جاؤ تو تمہارے مال تمہاری اولادیں لیتے۔ کتنی سراسر رحمت کی نظر تھی امت کے لیے، اور کتنے بدبخت ہیں ہم لوگ کہ ہم حضور کے ان احسانات کا کس قدر بدلہ چکا رہے، حضور کے دین کی خاطر کس قدر قربانیاں دے رہے ہیں ہم۔ اگر ایک پل کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اس ذات نے ہمیں جان کی نعمت عطا کی، ہمیں وقت عطا کیا، صحت عطا کی، تندرستی عطا کی، علم عطا کیا، طاقت عطا کی، ذہن عطا کیا، اور مال و دولت، الغرض دنیا میں جاہ و منصب، عزت، سب کچھ عطا کیا۔ ہم ہر نعمت کا کتنا حصہ خدا اور اس کے رسول کے دین پر خرچ کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح بیلنس کرنا چاہیں تو ہمارا شمار کسی جگہ نہ ہو سکے، اور شرم کے باعث اپنا سر حضور کی بارگاہ میں اٹھا نہ سکے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر وہ کرم کرتے، وہ شفاعت کرتے ہیں، وہ نظر رحمت کرتے ہیں، تو یہ صرف انہی کا کرم ہے، ہم تو اس کرم کے بھی اہل نہیں رہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ چھٹا ادب یہ تھا کہ سب کو بہت کچھ دے کے بھی یہی خیال رہے کہ تھوڑا دیا ہے۔ اور ایک اور ادب خدا کی راہ میں دینے کا اور زکوٰۃ و صدقات کا یہ ہے کہ اس طرح دیا جائے کہ لینے والے کی عزت کو، لینے والے کی آن کو نقصان نہ پہنچے، لینے والا یہ نہ سمجھے کہ مجھ پہ احسان ہو رہا ہے، دینے والا دے کر اسے احسان نہ سمجھے اور احسان نہ جتائے۔ اور میں حضور کے اس ارشاد کا اور قرآن کے اس حکم کا معنی یوں سمجھ پایا ہوں کہ
عزت کو ٹھوکر نہ لگے کا معنی یہ ہے کہ لینے والا چل کے لینے کے لیے نہ آئے بلکہ دینے والا چل کے دینے کے لیے جائے. یہ ہے روح انفاق. لینے والے کو چل کے آنے کی حاجت نہ ہو، دینے والے دینے کے لیے چل چل کے پھرتے ہو. لینے والے کی تلاش کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ لینے والے ٹھوکریں کھا کے تمہارے در پہ بے عزت اور خوار ہوتا پھرے. سبق سیکھو سیدنا فاروق اعظم کے عمل سے کہ وہ خلیفہ وقت رات کے دھندلکوں میں اندھیروں میں شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں چل چل کے غربا کے حال دریافت کرتا تھا. ایک رات ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. آپ نے کان لگا کے سنا تو پتہ چلا کہ اس گھر کے بچے کچھ دنوں سے فاقے میں، اور ان کی ماں بچوں سے کہہ رہی ہے بیٹو میں کیا کروں، یہ عمر کا کام تھا کہ وہ خلیفہ وقت ہے، اگر ہم حاجت مندی کا شکار ہیں تو یہ اس کا کام تھا کہ وہ خود دریافت کرتا چل کر کہ ہماری رعایا کس حال میں وقت بسر کر رہی ہے. اگر اس نے ہماری خبر نہیں لی تو ہم کیا کریں. آپ رو دیے، انہی قدموں پہ واپس پلٹے. اناج، آٹا، کھانا پینا سارا سامان بوری میں لاد کر اپنی پشت پہ رکھا اور اپنے غلام سے کہا کہ بیٹے تو ایک درہ اٹھا لے، میں سامان کی بوری لاد کر رات کے اندھیرے میں چلتا ہوں اور تو اس مائی کے گھر تک پہنچتے پہنچتے دروں سے مجھے سزا دیتا جا. اس لیے کہ عمر سے اگر ان کا حال دریافت کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں غلطی سے بھی ہو گئی، تو اس کی سزا عمر یہی چکا کے جائے، خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہو. غلام سیدنا فاروق اعظم کی پشت پہ درے لگاتا گیا. دروازہ جب کھٹکھٹایا غلام کو واپس بھیج دیا. اندھیری رات میں چہرے پر کپڑا ڈالا، ان بچوں کو اس مائی کو سارا سامان پہنچایا، ان کو کھانا پکا کے دیا، ان کی خدمت کی. جب وہ خوش ہو گئے تو اس مائی نے اور بچوں نے کہا کہ بیٹے خدا عمر کی جگہ تجھے خلیفہ بنا دے. سیدنا فاروق اعظم رو رہے تھے زار و قطار، اور مائی سے کہنے لگے کہ مائی اگر تو مجھ سے راضی ہے، مجھ سے خوش ہے تو میری ایک درخواست ہے، وہی قبول کر لے. اس نے کہا بتا بیٹے کیا درخواست ہے. فرمانے لگے کہ مائی اگر تو مجھ سے خوش ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ تو عمر کو معاف کر دے. تو کہہ دے اپنی زبان سے کہ اللہ میں نے عمر کو معاف کر دیا. اگر عمر سے میرے احوال کے دریافت کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی تو قیامت کے دن اس سے مواخذہ نہ کرنا. تو کہہ دے کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا. تیری ناراضگی عمر قیامت کے دن گوارا نہیں کر سکے گا. اس مائی نے کہا کہ بیٹے اگر تو کہتا ہے تو میں تیری خاطر خدا کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا. جب وہ اٹھ کے آنے لگے اس مائی نے دامن پکڑ لیا، پوچھا بیٹے تو کتنا نیک ہے، کتنا اچھا ہے، تو ذرا کپڑا ہٹا کے مجھے بتا تو صحیح کہ تو کون ہے. آپ نے کہا کہ اماں یہ وہی عمر ہے جس کی تاخیر کے باعث تو ناراض تھی. اس مائی نے قدموں پہ گر کے معافی مانگی. تو حاضرین یہ تو عمل تھا ان خوش نصیبوں کا جنہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مکتب مصطفی سے تربیت کا فیض حاصل کرنے کا شرف نصیب ہوا تھا، جنہوں نے خود دین کو دین کے بانی سے سیکھا تھا، جنہوں نے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا سبق خود حضور کے عمل سے سیکھا تھا. اگر دوسروں کی عزت کو محفوظ رکھ کے دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اللہ کی راہ میں دینے کا یہ سلیقہ ہمیں بھی آ جائے تو پھر اندازہ کیجئے کتنی محبتیں اور مودتیں آپس میں بڑھ جائیں. یہ سبق ہر ایک کے لیے ہے، ہر دینے والے کے لیے ہے، لیکن خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو اس وقت زکوٰۃ کی وصولی، زکوٰۃ کی تقسیم اور زکوٰۃ کمیٹی کا ممبر یا چیئرمین کسی کی بھی سطح کا ذمہ دار ہونے کے باعث لوگوں میں زکوٰۃ اور صدقات تقسیم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. خدا کے بندو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو مشعل راہ بناؤ. یہ اس وقت کے حکمرانوں کے ذمے تو نہیں ہو سکتا وقت کی پیچیدگیوں کے باعث کہ وہ پورے ملک کے گلی کوچے میں چل چل کے احوال دریافت کرے. اگر وہ بھی اپنی حد تک ایسا کر سکے تو یہ ان کی خوش نصیبی ہے، لیکن کم از کم یہ ذمہ داری
ان کی طرف سے ان لوگوں کے سپرد ہوتی ہے جن کو زکوٰۃ کی تحصیل، تفویض اور تقسیم کا فریضہ سونپا گیا۔ آپ میں سے کتنے زکوٰۃ کمیٹیوں کے ممبر بیٹھے ہوں گے، چیئرمین ہوں گے، جو کسی بھی سطح پر اس زکوٰۃ کی تقسیم، صدقات کی تقسیم یا مالدار ہونے کی باعث غریبوں کی مدد کی ذمہ داری جن کے سپرد ہوگی۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیجئے، ذری سبق سمجھیے کہ ایسا نہ کیجئے کہ بیوہ عورتیں، یتیم بچے اپنی بیٹیوں کو بیاہنے کے لیے اور اپنے کھانے پینے کے لیے چل چل کے ذلیل و رسوا ہو کے تمہارے پاس چکر لگاتی پھریں، بلکہ ایسے کیا کرو کہ راتوں کو چل چل کے محلوں میں، گلی کوچوں میں اپنے گرد و نواح کے لوگوں کی خبر لیا کرو۔ کوئی تمہارے پاس مانگنے کے لیے نہ آئے، بلکہ تم اپنا پیسہ لے کے دینے کے لیے جایا کرو۔ خدا کی ذات تم سے بھی راضی ہوگی اور اس پوری قوم سے راضی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان شریعت کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔